بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بوسطہ کا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اس صفحے سے ہے، یہاں سے ہے۔ تو چلے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے بادشاہ اتابک ابو بکر بن سعد زنگی کی تعریفات کا بیان شروع کیا ہے، اور اسی پہ گفتگو چل رہی ہے۔ تو انہی کی تعریفات میں یہ انہوں نے سارے اشعار کہے ہیں، تو آپ حضرات سماعت کریں۔ زگردن فرازا تواضع نکو است، گداگر تواضع کند خوی او است۔ بلند گردنوں سے عاجزی اچھی ہے، فقیر اگر عاجزی کرے تو یہ تو اس کی عادت ہے۔ ز اصل میں از تھا، وہ وزن شعری کی وجہ سے الف کو جو ہے حذف کر دیا۔ گردن سے مراد گردن، اور فرازہ بلند، گردن فرازہ بلند گردن مراد ہے بڑے لوگ۔ تواضع عاجزی انکساری، نکو است اچھی ہے، گدا فقیر گر اگر، تواضع عاجزی انکساری، اور کند کردن مصدر سے کرے، کند فعل مضارع، خو من عادت اسی او کی طرف اضافت ہے، خوی او اس کی عادت، است ہے۔ بلند گردنوں سے عاجزی اچھی چیز ہے، فقیر اگر عاجزی کرے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، خوی او است، یہ تو اس کی عادت ہے۔ اگر زیر دستے بیفتد چه خواست، زبردست افتادہ مرد خدا است۔ اگر زیر دستے اگر کمزور گر جائے، چه خواست تو کیا ہوا، زبردست افتادہ حاکم اگر گر جائے تو مرد خدا است، خدا والا ہے۔ ترجمہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اگر کمزور عاجزی کرے تو کیا ہوا، حاکم اگر عاجزی کرے تو یہ خدا کا مرد ہے۔ زیر دست کمزور ضعیف، بیفتد افتادن مصدر سے گرنا، گر پڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ چے معنی کیا، خواست کھڑا ہونے کے معنی میں آتا ہے، ویسے یہاں مراد ہے چے خواست کیا ہوا۔ زبردست سے مراد یہاں پر حاکم ہے، اور افتادہ افتادن مصدر سے گر پڑنے کے معنی میں جو آتا ہے مرد خدا است، خدا کا مرد ہے۔ اگر کمزور عاجزی کرے تو کیا ہوا، حاکم عاجزی کرے تو یہ خدا والا ہے۔ نہ ذکر جمیلش نہا می رود، کہ سیت کرم در جہاں می رود۔ ان کا ذکر جمیل پوشیدہ نہیں رہ جاتا، چھپا نہیں رہ جاتا، کہ کرم کی شہرت دنیا میں چلی جاتی ہے۔ نہ منع نہیں، اور ذکر جمیلش ان کا خوبصورت ذکر، ذکر مضاف ہے جمیل کی طرف، پھر جمیل مضاف ہے شین کی طرف، شین اضافت کے لیے یہاں پر ہے، جمیل خوبصورت، ذکر تذکرہ، تو ان کا خوبصورت تذکرہ ذکر، نہا پوشیدہ، میرود جاتا ہے، رفتن مصدر سے میرود فعل حال ہے، یہ فعل حال، جاتا ہے، میرود جاتا ہے، تو رفتن مصدر سے صیغہ واحد غائب کا ہے، کہ ان کا ذکر جمیل پوشیدہ نہیں رہ جاتا، چھپا ہوا نہیں رہ جاتا، کہ سیت کرم
صحت مند شہرت، کرم، اچھائی، بھلائی، اور کرم جس کے اندر پایا جائے اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ تو اچھائی کی شہرت در جہاں دنیا میں میربد چلی جاتی ہے کہ ان کا ذکر جمیل چھپا ہوا پوشیدہ نہیں رہتا، کہ کرم کی شہرت دنیا میں ہو جاتی ہے۔ چنوں یہ خیرت مند فرخ نہاد، ندارت جہاں تاں جہاں است یاد۔ ایسا عقل مند اور مبارک ذات کہ جب تک دنیا ہے دنیا یاد نہیں رکھے گی جب تک دنیا ہے۔ چنوں یہ ایسا خیرت مند، عقل مند، فرخ مبارک، نہاد کا معنی ذات، کہ ایسا عقل مند اور مبارک ذات کہ ندارت نہیں رکھے گی۔ داشتن مصدر سے ندارت فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد غائب، جہاں دنیا، تا جہاں است، جب تک دنیا ہے، یاد یاد، کہ دنیا یاد نہیں رکھے گی جب تک دنیا ہے۔ نبینی در ایام او رنجے کہ نالد زبیداد سرپنجہ۔ تو نہیں دیکھے گا ان کے زمانے میں کوئی تکلیف کہ جو روتا ہو ظالم کے ظلم سے۔ نبینی تو نہیں دیکھے گا، میں دیدن مصدر سے بینی اسی سے بینت آتا ہے دیکھنے کے معنی میں، تو نبینی تو نہیں دیکھے گا فعل مضارع منفی ہے اور صیغہ واحد حاضر ہے۔ تو نہیں دیکھے گا در ایام او، ان کے زمانے میں، ایام یوم کی جمع، دن، تو ان کے دنوں میں، ان کے زمانے میں، رنجہ تکلیف، نالد نالیدن مصدر سے رونے کے معنی میں، نالد فعل مضارع ہے اور صیغہ واحد غائب ہے، نالد۔ بیداد بولتے ہیں ظلم کو، اور سرپنجہ کا معنی آتا ہے ظالم، کہ جو روتا ہو ظالم کے ظلم سے۔ تو نہیں دیکھے گا ان کے زمانے میں کوئی تکلیف کہ جو ظالم کے ظلم سے روتا ہو۔ کس ای رسم و ترتیب و آئیں ندید، فریدوں با آ شکوہ ای ندید۔ کسی شخص نے یہ رسم و ترتیب اور یہ قانون نہیں دیکھی کہ فریدو، اتنے رعب و دبدبے کے باوجود بھی فریدوں نے بھی نہیں دیکھی۔ کس من شخص، ای من یہ رسم و رواج بولا جاتا ہے، رسم و رواج جو بولتے ہیں، ترتیب۔ آئین، آئیں کا معنی قانون، ندید دیدن مصدر سے ندید فعل ماضی مطلق منفی معروف ہے، نہیں دیکھی۔ فریدوں ایک بادشاہ گزرا ہے کہ جنہوں نے ضحاک بادشاہ کو قتل کر دیا تھا اور پھر جو ہے تخت پر قبضہ کر لیا تھا۔ شکوہ بولا جاتا ہے رعب و دبدبے کو، ای ندید اس نے بھی نہیں دیکھی۔ باآ اس کے باوجود، باآ شکوہ کا معنی ہے رعب و دبدبے کے باوجود۔ تو کسی شخص نے یہ رسم و ترتیب اور یہ قانون نہیں دیکھی، رعب و دبدبے کے باوجود بھی فریدو بادشاہ نے بھی یہ نہیں دیکھی۔ ازاں پیش حق پائے گاہش قوی است، کہ دست ضعیفاں بجاہش قوی است۔ ازاں پیش حق پائے گاہش قوی است، اس کا مرتبہ حضرت حق کے سامنے مضبوط ہے، کہ کمزوروں کا ہاتھ اس کے مرتبے کی وجہ سے مضبوط ہے۔
ازاں پیش حق کا معنی ہے، حق سے مراد خدائے تعالیٰ کہ حضرت حق خدائے تبارک و تعالیٰ کے سامنے پائے گا، بولتے ہیں مرتبے کو، رتبے کو پائے گا، حش شین اضافت کے لیے کہ اس کا مرتبہ قوی، مضبوط، طاقتور ہونا، قوی است قوی ہے، کہ حضرت حق کے سامنے اس کا مرتبہ مضبوط ہے، قوی ہے، کہ دست ضعیفاں، دست ہاتھ، ضعیف فا جمع ہے ضعیف کی، کمزور لوگ، الف نون لگا کر جمع بنایا گیا کہ کمزوروں کا ہاتھ، بجا حش، بجا مرتبہ، شین اضافت کے لیے کہ اس کے مرتبے کی وجہ سے، اس کے جاہ و جلال کی وجہ سے قوی است مضبوط ہے، کہ اس کا مرتبہ حضرت حق کے سامنے مضبوط ہے، کہ کمزوروں کا ہاتھ اس کے جاہ و جلال کی وجہ سے طاقتور ہے، مضبوط ہے۔ چنا سایہ گسترد بر عالم کہ زال نیند شد از رستم، ان کے زمانے کی حالت بیان کرتے ہیں حضرت شیخ سعدی کہ چونا ایسا سایہ بچھایا ہے پوری دنیا پر کہ کوئی بوڑھی عورت بھی کسی رستم سے نہیں ڈرتی، چنا ایسا، اس طرح تشبیہ کے لیے آتا ہے، سایہ سایہ، گستردن مصدر سے بچھانا، گسترد یہ فعل مضارع ہے، گسترد ایسا بچھایا ہے، بر عالم پوری دنیا پر، زالے، زالے بوڑھی عورت کو بولا جاتا ہے، اور نیند شد یہ اندیشیدن مصدر سے سوچنا اور ڈرنا، خوف کھانا۔ رستم یہ بڑا پہلوان تھا اور پہلوانی میں کافی مشہور تھا، اس لیے پہلوانی میں جب بھی مثال دی جاتی ہے تو وہ رستم پہلوان کی مثال دی جاتی ہے۔ ایسا انہوں نے پوری دنیا پر سایہ بچھایا ہے کہ کوئی بوڑھی عورت بھی کسی رستم سے نہیں ڈرتی۔ ہما وقت مردم زجور زماں بنالت و از گردش آسماں، تمام وقت لوگ زمانے کے ظلم سے روتے ہیں اور آسمان کی گردش سے۔ ہما وقت تمام وقت، پورا وقت، مردم منا لوگ، ز اس میں از تھا تو الف کو گرا دیا گیا، سے کے معنی میں، جور کا معنی ظلم، زمانہ، جور زمانے کا ظلم، بنا بنا لد نالیدن مصدر سے رونے کے معنی میں، نالد فعل مضارع ہے اور صیغہ واحد غائب کا ہے، بنا لند، بنا لند ہے، ہاں بنا لند میں سمجھا نالد ہے، نہیں بنا لند، تو بنا لند و از گردش آسماں، اور آسمان کی گردش سے، تمام وقت لوگ زمانے کے ظلم سے روتے ہیں اور آسمان کی گردش سے۔ تو فعل مضارع ہے نالند، نالند ہے، ٹھیک، نالند، صیغہ جمع غائب ہے۔ تو تمام وقت لوگ زمانے کے ظلم سے روتے ہیں اور آسمان کی گردش سے۔ در ایام عدل تو اے شہر یار، ندارت شکایت کس از روزگار، تیرے انصاف کے زمانے میں اے بادشاہ، ندارت شکایت کس از روزگار، زمانے سے کوئی شخص شکایت رکھتا نہیں ہے۔ درمن میں ایام یوم کی جمع، عدل تو عدل انصاف، تو عدل تو تیرے انصاف کے زمانے میں، اے شہر یار، شہر یار بادشاہ کو بولا جاتا ہے، ندارت نہیں رکھتا، شکایت کس کوئی شخص شکایت، از روزگار زمانے سے، تیرے انصاف کے زمانے میں اے بادشاہ
کوئی بھی شخص زمانے سے شکایت نہیں رکھتا۔ بعہد تو می بینم آرام خلق، پس از تو ندانم سر انجام خلق۔ تیرے زمانے میں مخلوق کا آرام دیکھتا ہوں، تیرے بعد میں مخلوق کا انجام نہیں جانتا۔ عہد منا زمانہ، بعہد تو تیرے زمانے میں، با در کے معنی میں ہے، می بینم میں دیکھتا ہوں، تو یہ فعل حال ہے۔ آرام خلق، خلق مخلوق، مخلوق کا آرام۔ پس از تو، پس کا معنی یہاں بعد، پس از تو تیرے بعد، یا پس کا معنی پیچھے، تیرے پیچھے یعنی تیرے بعد۔ ندانم میں نہیں جانتا، دانستن مصدر سے ندانم، اور یہ فعل مضارع ہے ندانم، منفی ہے، صیغہ واحد متکلم۔ سر انجام خلق، مخلوق کا انجام۔ تیرے زمانے میں مخلوق کا آرام دیکھتا ہوں، تیرے بعد میں مخلوق کا انجام نہیں جانتا۔ ہم از بخت فرخندہ فرجام تست، کہ تاریخ سعدی در ایام تست۔ تیرا مبارک انجام نصیبے کی وجہ سے ہے، کہ سعدی کی تاریخ بھی تیرے زمانے میں ہے۔ ہم من بھی، از من سے، بخت کا معنی نصیبہ، اور فرخندہ معنی مبارک، فرجام معنی انجام، تست تیرا۔ تاریخ سعدی، سعدی کی تاریخ یعنی سعدی کا زمانہ بھی تیرے زمانے میں ہے۔ ایام یوم کی جمع، وقت دن زمانہ۔ تیرا مبارک انجام نصیبے کی وجہ سے ہے، کہ سعدی کی تاریخ بھی تیرے زمانے میں ہے۔ کہ تا بر فلک ماہ و خورشید ہست، دری دفترت ذکر جاوید ہست۔ کہ جب تک آسمان پر یہ چاند اور سورج ہے، تیرے اسی دفتر میں ہمیشہ کا ذکر ہے۔ تا جب تک، بر معنی پر، فلک معنی آسمان، اور ماہ کا معنی چاند، خورشید بولا جاتا ہے سورج کو۔ دری دفترت، دفتر کتاب، دفترت تیری کتاب، دری اس میں، جاوید کا معنی ہمیشہ، ٹھیک ہے، کہ جب تک آسمان پر چاند اور سورج ہے، تیرے اس کتاب میں ہمیشہ کا ذکر ہے، تیرا ذکر اس کتاب میں، اس کتاب میں ہمیشہ تیرا ذکر ہے، اس کتاب میں ہمیشہ تیرا ذکر ہے۔ ملوک از نکو نامی اندوختند، ز پیشگاں سیرت آموختند۔ بادشاہوں نے نیک نامی جمع کر لی، اور اگلوں سے طور طریقے سیکھے۔ ملوک جو ہے جمع ہے ملکن کی، بادشاہ کے معنی میں، اور نکو نامی اچھا نامی، اچھا نام۔ اندوختند یہ فعل ماضی مطلق ہے اور جمع غائب کا صیغہ ہے۔ اندوختن مصدر سے جمع کرنے کے معنی میں، پیش گاں اگلوں سے، اگلے کے، اگلے لوگ، اگلے لوگ، پہلے آئے ہوئے لوگ، پیش گاں جمع ہے۔ سیرت عادت، طور طریقے، اخلاق۔ آموختند یہ بھی فعل ماضی مطلق جمع غائب کا صیغہ ہے، سیکھنے کے معنی میں آموختن مصدر سے۔ بادشاہوں نے نیک نامی جمع کر لی، اگلوں سے طور طریقے سیکھے۔ تو در سیرت پادشاہی خیش، سبق بردی، سبق بردی از پادشاہان پیش۔ تو اپنی بادشاہی عادت میں سبقت لے گیا اگلے بادشاہوں سے۔
تو درمن میں سیرت بادشاہی عادت میں خیش اپنی سبقت لے کے جانا. بردی لے گیا، بردن مصدر سے لے کے جانا. بردی فعل ماضی مطلق ہے اور صیغہ واحد حاضر ہے. از سے پادشاہان جمع ہے بادشاہ کی. پادشاہان پیش اگلے بادشاہوں سے. تو اپنی بادشاہی عادت میں اگلے بادشاہوں سے بھی سبقت لے گیا. سکندر بدیوارے روئی و سنگ، بکرد از جہاں راہ یاجوج تنگ. سکندر کانسی اور پتھر کی دیوار سے کر دیا دنیا سے یاجوج کا راستہ تنگ. سکندر بادشاہ ذوالقرنین کو سکندر بولا جاتا ہے اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ذوالقرنین کا لفظ آیا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلِي عَلَيْكُمْ مِنْهُ الذِّكْرَ. قرآن کی آیت ہے یہ. تو سکندر ایک بادشاہ تھا. سکندر نے دیوار سے مراد دیوار، روئی من کانسی اور سنگ من پتھر، بکرد کر دیا، کردن مصدر سے، از جہاں دنیا سے، راہ یاجوج کا راستہ تنگ. سکندر نے روئی اور پتھر کی دیوار سے دنیا سے یاجوج کا راستہ تنگ کر دیا. یاجوج ایک قوم کا نام ہے، اس کو یاجوج بولا جاتا ہے. تو سکندر نے کانسی اور پتھر کی دیوار سے یاجوج کا راستہ دنیا سے تنگ کر دیا.